السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس امن آج ہم اپنے مبادلات تعلیم یعنی ایجوکیشن کے لیکچر میں باب نمبر 3 مدرسہ کی سرگرمیوں کی تنظیم کے مختصر سوالات نمبر 17 تا 20 کو پڑھیں گے۔ So the question number 17 is کھیل کود، جسمانی ورزشیں اور ایتھلیٹکس طلباء کے جسمانی پہلو پر اثر انداز ہونے کے علاوہ ان میں اور کون سی خوبیاں پیدا کرنے کے سبب بنتی ہے؟ یعنی کھیل کود، جسمانی ورزشیں اور ایتھلیٹکس جو ہیں وہ طلباء کے جسمانی پہلو پر اثر انداز ہونے کے لیے ان کی شخصیت کو نکھارنے کے علاوہ ان میں کون کون سی خوبیاں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں؟ کھیل کود، جسمانی ورزشیں، ایتھلیٹکس وغیرہ کی سرگرمیاں ایکٹیویٹیز یعنی کہ طلباء کے جسمانی پہلو کی نشوونما پر اثر انداز ہونے کے علاوہ ان میں صبر و تحمل، حوصلہ، نظم و ضبط اور تعاون کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس کھیل کود، جسمانی ورزشیں، ایتھلیٹکس وغیرہ کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں تو ان کی جسمانی پہلو کی نشوونما کے علاوہ ان میں صبر، حوصلہ، نظم و ضبط اور تعاون بھی پیدا ہوتا ہے۔ ان کھیلوں کی وجہ سے ان کے اندر صبر کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے، ان کا حوصلہ جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، نظم و ضبط کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے اصول بھی پتہ لگ جاتے ہیں اور کسی کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کا بھی سبب یہ جو ہے ایکٹیویٹیز بنتی ہیں۔ طلباء ان سرگرمیوں میں شرکت کر کے اپنی شخصیت کے کئی پہلوؤں میں ترقی کر سکتے ہیں۔ یعنی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لے کر اپنی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں، اپنی شخصیت کے کئی پہلوؤں میں ترقی لا سکتے ہیں، چینجنگ کر سکتے ہیں۔ ان میں ٹیم اسپرٹ اور جو ہے اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ ان کے اندر گروپ لیڈنگ کام کرنے کی، کسی گروپ کو مینیجنگ کرنے کی، کسی گروپ کو جو ہے ڈیل کرنے کی جو ہے ایبیلٹی، وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ادبی اور تفریحی سرگرمیاں طلباء میں کون کون سی خوبیاں پیدا کرتی ہیں؟ ادبی اور تفریحی سرگرمیاں طلباء کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ مجلس میں بلا جھجک اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ یعنی ادبی تفریحی جو سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ کسی بھی گروپ میں، کسی بھی اسٹیج پہ، کسی بھی میٹنگ میں، کسی بھی جو ہے اسپیچ میں بلا جھجک اپنے جو ہیں خیالات کا، اپنی معلومات کا جو ہے اظہار کر سکیں، اپنی بات دوسروں تک کنوے کر سکیں۔ ان میں سامعین کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور جرأت پیدا ہو۔ یعنی کہ ادبی اور تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے آپ کا کانفیڈنس بھی گین ہوتا ہے، آپ سامعین یعنی آڈینس کے سامنے بھی آپ کا حوصلہ جو ہے اور جرأت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کسی تقریر کے لیے مواد اور معلومات بھی جمع کر سکیں۔ یعنی جو اب آپ ادبی اور تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے تو اب آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ مواد کو اور معلومات کو جمع کریں گے، ان معلومات کو موضوع انداز میں ترتیب دے سکیں گے، مینیجنگ کرنا آپ کو آئے گی، لوگوں تک اپنی بات اور خیالات پہنچانا اور کا سلیقہ سیکھ جائیں گے، دلائل کے ساتھ اپنی بات کا بھرپور انداز میں اظہار کر سکیں گے۔ یعنی کہ آپ جو ہے طلباء کے جو ہے معلومات کو موضوع انداز میں مینیجنگ کر سکیں گے اور لوگوں تک اپنی بات اور خیال بلا جھجک پہنچانے کا طریقہ بھی آپ کے اندر آ جائے گا۔ آپ کو ایکسپلینیشن کے ساتھ اپنی بات کا جو ہے اظہار کرنا بھرپور انداز میں آ جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے تعلیمی تفریح سفر میں طلباء کس قسم کی خوبیاں پیدا کرتے ہیں؟ تعلیمی اور تفریحی سفر طلباء کو سفر کی مشکلات سہنے کی ہمت پیدا کرتے ہیں۔ یعنی تعلیمی اور تفریحی جو سفر ہے اس میں طلباء کو آنے والی سفر میں مشکلات جتنی بھی ہیں اس کو سہنے کی، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ جو ہے برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرتے ہیں۔ وہ معاشرتی، جغرافیائی، تخلیقی اور معاشی قسم کی معلومات جمع کر سکیں گے۔ یعنی کہ جو طلباء تعلیمی و تفریحی سفر میں حصہ لیتے ہیں وہ معاشرتی، جغرافیائی، تخلیقی اور معاشی قسم کی بھی معلومات میں جو ہے اپنی اضافہ کریں گے، اس کو کلیکٹ کریں گے،
سفر کے دوران جن لوگوں سے واسطہ اور رابط قائم ہو ان سے بہتر تعلقات پیدا کریں گے، یعنی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے جن لوگوں سے ان کا واسطہ ہوگا، جن لوگوں سے ان کی کمیونیکیشن ہوگی، ان کے ساتھ بھی یہ بہتر تعلقات قائم کریں گے۔ کھوج لگانے اور تحقیق کرنے کا موقع ان میں پیدا ہو جائے گا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کلب اور سوسائٹیاں کیوں اہم ہیں؟ کلب اور سوسائٹیاں بھی طلباء میں بہت سے جذبات اور صلاحیتوں کی ترویج کا باعث ہوتی ہیں، یعنی کلب اور سوسائٹیز جو ہیں وہ بھی طلباء میں ایموشنل کیپیبلٹیز کی باعث بنتی ہیں۔ بوائے اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ بن کر بچے میں دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، ان میں حکم ماننے اور لیڈر بننے کی بھی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا لیکچر۔ آپ نے اس کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا کوئز بھی آپ کو لازمی حل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کے لیکچر میں کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کو کوئی مسئلہ اور پیش آ رہا ہو جس کے بارے میں آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ شارٹ کویسچنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ناؤ اللہ حافظ، شکریہ۔